بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم دولت عثمانیہ کی قسط نمبر 63 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، سن 1806 میں سربیا کے عیسائیوں نے بغیر کسی بیرونی مدد کے تقریباً کامل خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ اس درمیان میں یورپ میں جنگ چھڑ چکی تھی اور ایک طرف فرانس اور دوسری طرف روس اور انگلستان اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو اپنا حلیف بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے روسی سفیر کا تقاضا بھی برابر جاری تھا، برخلاف اس کے کہ فرانسیسی سفیر سلیم پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ ان مطالبات کو مسترد کر دے اور نپولین کو شہنشاہ فرانس تسلیم کر کے فرانس کے ساتھ اتحاد قائم کر لے، اور روسی اور برطانوی سفیر نپولین کو شہنشاہ تسلیم کرنے کی سخت مخالفت کر رہے تھے، اور انہوں نے متفقہ طور پر باب علی کو دھمکی دی کہ اگر ایسا کیا گیا تو جنگ کا اعلان فوراً کر دیا جائے گا۔ قسطنطنیہ میں دونوں فریق کی کوشش ابھی جاری تھی کہ نپولین نے آسٹریا اور روس کی فوجوں کو زبردست شکست دے کر باب علی کی لیت و لال کا ایک حد تک خاتمہ کر دیا تھا۔ ان شکستوں کا فوری اثر یہ ہوا کہ 15,000 روسی فوج جو سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کے لیے سیاٹو پول میں تیار رکھی گئی تھی، وسط روس میں واپس بلائی گئی، کیونکہ وہاں کی فوجیں فرانسیسیوں کے مقابلے میں مغرب کی جانب روانہ ہو رہی تھیں۔ نپولین کی ان فتوحات کا ایک دوسرا نمایاں اثر یہ ہوا کہ روسی سفیر کا لب و لہجہ بالکل بدل گیا تھا، اور اس کے مطالبات کی شدت باقی نہیں رہی تھی وہ جو پہلے تھی۔ چنانچہ باب علی کو اب روس کی طرف سے وہ خطرہ نہ رہا جو پہلے تھا، اور فرانس سے اتحاد کرنے پر میل ہونے لگا تھا۔ پھر 26 دسمبر 1805 کو معاہدہ پر سبرگ کے روس سے فرانس اور آسٹریلیا کے درمیان صلح ہو گئی تھی۔ من جملہ اور علاقوں کی ڈالمیشیا اور کروشیا ایک حصہ فرانس کے ہاتھ آیا، اور اب فرانسیسی اور عثمانی سلطنتیں ہم سرحد ہو گئیں۔ فرانسیسی سفیر نے صلح نامہ کی ایک نقل صدر اعظم کے سامنے پیش کی اور ان فوائد کو مفصل طور پر بیان کیا جو نپولین کی دوستی سے دولت عثمانیہ کو حاصل ہو سکتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باب علی نے نپولین کو فرانس کا شہنشاہ تسلیم کر لیا۔ سن 1806 میں نپولین نے جنرل سبکتیانی کو اپنا غیر معمولی سفیر بنا کر سلیم کے پاس بھیجا، سلطان سلیم کے پاس۔ سبکتیانی نے اس بات کی کوشش کی کہ دولت عثمانیہ اور روس میں جنگ چھڑ جائے تاکہ زار کو اپنی کچھ فوجیں پولینڈ سے ہٹا لینی پڑے، جہاں وہ فرانس کی فاتح افواج کے مقابلے میں فریڈرک ولیم شاہ پر شاہ کی مدد کر رہا تھا۔ چنانچہ سبکتیانی کی تاریخ پر سلیم نے مولڈویا اور ولیچیا کے امیروں کو، جن کی نسبت تقریباً یقین تھا کہ وہ روس کی تنخواہ دار ایجنٹ ہے اور اس سے سازش کر کے دولت علیہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان حکومتوں سے برطرف کر دیا۔ چونکہ یہ فعل 1802 کے معاہدہ کے خلاف تھا، اس لیے روسی سفیر نے اس کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ سفیر برطانیہ نے بھی اس احتجاج میں روس کی ہمنوائی کی تھی، اور دونوں ملکوں نے باب علی کو یہ دھمکی دی کہ عنقریب روسی فوجیں مولڈویا میں داخل ہوں گے اور انگریزی بیڑا قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ سلیم نے معاہدہ مذکور کی خلاف ورزی کی تلافی کر دینی چاہیے اور معزول شدہ امیروں کو دوبارہ مقرر کرنے کے لیے احکام جاری کیے، لیکن اس سے قبل ہی روس فوجیں مولڈویا میں داخل ہو کر یاسی تک پہنچ چکی تھی۔ زارا الکسندر پہلے ہی سے جنگ کے لیے تیار تھا۔ مولڈویا اور ولیچیا کے امیروں کی معزولی سے اس کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ اس نے فوراً بغیر کسی اعلان جنگ کے 35,000 فوج جنرل میکلسن کے زیر کمان ان صوبوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دی تھی۔ میکلسن تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا 27 دسمبر سن 1806 کو
ولیچیا کی پایا تخت براست میں داخل ہو گیا۔ اب مجبور ہو کر باب علی کو بھی روس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہی پڑا۔ حکومت برطانیہ نے روس کو پوری مدد دی۔ برطانوی سفیر مسٹر برتھناٹ اس وقت نے باب علی کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر روس اور انگلستان کے ساتھ دولت عثمانیہ فوراً اتحاد نہ کرے گی اور فرانسیسی سفیر رخصت نہ کر دیا جائے گا تو روسی فوجیں نیز برطانیہ اور روس کے جنگی بیڑے حملہ کر دیں گے۔ رائس افندی وزیر جو داخلہ تھا اس وقت نے برتھناٹ کو اس کے جواب میں لکھا کہ دولت علیہ نے ہمیشہ جنگ سے اعتراض کیا اور صلح قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن روس نے اس سے مجبور کرتا رہا، اور اس نے اپنے خط میں مولڈویا اور ولیشیا کے امیروں کا خاص طور پر ذکر کیا کہ باوجود اس کے کہ سلطان نے انہیں معزول کر دیا تھا، تاہم صرف روس کے مطالبہ پر اس نے اپنے سابق حکم کو منسوخ کر دیا اور انہیں دوبارہ مقرر کرنے کے لیے فرمان بھی جاری کر دیا۔ سلطان نے یہ ذلت محض جنگ سے بچنے کی غرض سے گوارا کی، لیکن روس نے اس کی پرواہ نہ کی اور بغیر کسی اعلان کے جنگ کے اپنی فوجیں مولڈویا اور ولیشیا میں روانہ کر دی۔ آخر میں اس نے لکھا کہ اگر برطانیہ عظمہ روس کی مدد میں سلطان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تو سلطان بھی قوت کا جواب قوت سے ہی دے گا، اور اس انتہائی نامنصفانہ حملے سے بچنے کے لیے خدا کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اور اگر آخر کار ترکی کو فنا ہی ہونا ہے تو وہ اپنے پایا تخت کی حفاظت کرنے میں فنا ہوگی، اور اس وقت سب سے زیادہ خود انگریز قوم کو اس ناقابل تلافی نقصان کا تجربہ ہوگا جو سلطنت عثمانیہ کی تباہی سے واقع ہو کر رہے گا۔ یہ جواب پاتے ہی برتھناٹ فوراً قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر برطانوی بیڑے پر پہنچا جو امیر الجہر ڈک ورتھ کی سرکردگی میں جزیرہ ٹینڈوس کے قریب لنگر انداز تھا۔ ڈک ورتھ کو یہ ہدایت تھی کہ جلد ہی جلد قسطنطنیہ پہنچ کر عثمانی بیڑے کی سپردگی کا مطالبہ کرے۔ اگر یہ مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو عثمانی جہازوں پر آگ لگا کر قسطنطنیہ پر گولہ باری شروع کر دے۔ چنانچہ 19 فروری 1807 کو انگریزی بیڑا بلا کسی نقصان کے دردنیال میں داخل ہو گیا اور بیر مارمارا میں پہنچ کر ترکوں کے بڑے اور 4 چھوٹے جہازوں پر گولہ باری کر کے انہیں دبو دیا۔ دردنیال کے مورچہ بندی اس قدر کم زور تھی کہ انگریزی بیڑا کو اس سے گزرنے میں کوئی خاص دشواری پیش بھی نہیں آئی، اور ترکی توپوں کی گولہ باری کے باوجود جنوبی ہوا سے فائدہ اٹھا کر اس نے آبنائے کو عبور کر لیا۔ ڈک ورتھ قسطنطنیہ سے چند میل کے فاصلے پر لنگر انداز ہوا اور اس نے شرائط صدر اعظم کی خدمت میں بھیجی۔ وہ شرائط یہ تھی کہ نمبر 1 پہ باب علی روس اور انگلستان سے اتحاد کر لے، نمبر 2 پہ اس نے شرط رکھی کہ عثمانی بیڑا اور دردنیال کے قلعے انگلستان کے حوالے کر دیے جائیں، تیسرا مطالبہ روس کو مولڈویا اور ولاچیا دے دیے جائے، چوتھا سبتا ثانی کو رخصت کر دیا جائے اور فرانس سے جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ مطالبات اس نے اس کے سامنے رکھے تو باب علی نے 10 روز تک ازبتناٹ اور ڈک ورتھ کو صلح کی گفتگو میں مصروف رکھا۔ اس فرصت میں انتہائی جوش اور سرگرمی کے ساتھ قسطنطنیہ کی قلعہ بندی کا کام ہوتا رہا۔ دارالسلطنت کی پوری مسلمان آبادی سلیم اور جنرل سباتانی کے زیر ہدایت دن رات کام کرتی تھی، اور اس نے اپنے حیرت انگیز عزم جانفشانی سے قسطنطنیہ کو اتنے مستحکم طریقے پر قلعہ بند کر لیا کہ برطانوی امیر الجہر کو بے نیل و مران واپس ہونے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ اس سے خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا وہ خود اپنے تمام جہازوں کے ساتھ گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ 1 مارچ کو اس نے لنگر اٹھانے کا حکم دیا۔ 3 مارچ کو دردنیال سے ہو کر واپس ہوا، لیکن اب کی بار اس کا بیڑا بمشکل سلامت گزر سکا۔
قدیم ترکی توپوں نے بھی 800 پاؤنڈ کی سنگی گولے انگریزی جہازوں پر برسانے شروع کر دیے تھے، جن سے کئی جہاز زخمی ہوئے اور 2 ڈوب بھی گئے اور 600 آدمی اس وقت ہلاک ہو گئے تھے۔ اس ذلت کی تلافی کے لیے برطانیہ نے 5000 فوج مصر پر حملہ کرنے کے لیے غرض سے سسیلی سے روانہ کی تھی۔ یہ فوج 18 مارچ 1807 کو اسکندریہ کے قریب اتری اور آگے بڑھ کر شہر پر حملہ آور ہوئی۔ اسکندریہ میں اس وقت 450 ترکوں کا ایک دستہ متعین تھا جو مقابلہ نہ کر سکا اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا، لیکن انگریزی فوج کی یہی پہلی اور آخری کامیابی تھی۔ اس کے بعد جو لڑائیاں ہوئیں ان میں سے ہر ایک میں اسے شکست ہوئی اور سینکڑوں آدمی تلف ہو گئے۔ آخرکار یہ معلوم کر کے کہ ایک زبردست عثمانی فوج کیرا سے روانہ ہو کر مقابلے کے لیے آ رہی ہے، جنرل فریزر نے صلح کا علم بلند کیا اور مصر سے نکل جانے کی یہ شرط پیش کی کہ تمام انگریز قیدی واپس کر دیے جائیں۔ یہ شرط منظور کر لی گئی اور 25 ستمبر کو انگریزی بیڑا ناکام اور نامراد اسکندریہ سے روانہ ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ اور مصر کی ان ناکام مہموں سے برطانیہ کے اقتدار کو شدید صدمہ پہنچا، تو 1802 میں فرانس سے صلح ہو جانے کے بعد سلیم نے اصلاحات کا کام پھر شروع کر دیا تھا۔ 2-3 سال کے اندر فوجی اصلاحات میں بہت ترقی ہو گئی تھی۔ فرانسیسی افسروں کی تربیت میں توپچیوں نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ اب ان کی اہمیت ینیچری سے بھی زیادہ ہو گئی۔ عکا کی مدافعت میں عمر آغا کی چھوٹی سی فوج نے ایسے جوہر دکھائے کہ نظام جدید کی برتری کا اعتراف دوست اور دشمن سب نے کیا۔ اسی فوج نے بلغاریہ اور رومالیہ کے ڈاکوں کا بھی استحصال کر دیا، جن کے زبردست جتھے ان صوبوں کے امن و امان کے لیے ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ ان ڈاکوں کی قوت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے ینیچری کے دستوں کو بھی شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ سلطان سلیم نے نظام جدید کے 2 دستے اور قائم کر کے فرانسیسی افسروں کے زیر نگرانی انہیں یورپ کے بہترین فوجیوں کے نمونہ پر تعلیم دلوائی۔ اس نے ان کی تنخواہ کے لیے ایک علیحدہ فنڈ قائم کیا۔ بعض پاشاؤں خصوصاً عبد الرحمن پاشا والیہ کرمانیہ نے بھی ان فوجی اصلاحات میں سلیم کی پرجوش تائید کی اور اپنے صوبوں میں بھی یہ اصلاحات شروع کی۔ سلیم کا حوصلہ یہاں تک بڑھا کہ 1805 میں اس نے ایک فرمان جاری کیا کہ آئندہ ینیچری اور سلطنت کی دوسری فوجوں میں بہترین نوجوان منتخب کر کے نظام جدید میں داخل کیے جائیں گے۔ اس فرمان کے جاری ہوتے ہی ینیچری نے اعلانیہ بغاوت کر دی۔ اس وقت ان کی قوت بلگراد پہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن دوسرے صوبوں میں وہ اب بھی طاقتور تھے۔ چنانچہ اور نہ اس میں 10,000 ینیچری جمع ہو کر علم بغاوت بلند کر دیا اور اگست سن 1806 میں نظام جدید کے جو دستے انہیں قابو میں لانے کے لیے روانہ کیے گئے تھے ان کو شکست دے دی۔ سلطنت کے اور حصوں میں بھی ان کی سورشوں اور قدر بڑھ گئی، اس قدر بڑی کہ سلیم کو نہ صرف یہ فرمان منسوخ کر دینا پڑا بلکہ دوسری فوجی اصلاحات بھی فی الحال روک دینی پڑی۔ مفتی اعظم سالہ زادہ اسد افندی کے اثر سے بغاوت کا فتنہ جلد فروغ ہو گیا۔ البتہ ینیچری کے مطالبہ پر صدر اعظم حافظ اسماعیل پاشا معزول کر دیے گئے اور اس کی جگہ ینیچری کا آغا ابراہیم علمی پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ نظام جدید کے خلاف شورش اتنی زیادہ تھی کہ 1806 میں جب روس نے مولڈویا اور ولیشیا پر چڑھائی کی تو باب علی کو روسیوں کے مقابلے میں ایک نئی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ فوجی اصلاحات کی روک دینے سے ینیچری کی بغاوت اس وقت شروع ہو گئی تھی، لیکن اصلاحات کے خلاف جذبات اسی طرح موجود تھے۔ 1807 کے شروع میں شیخ الاسلام اسد افندی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سلیم کا ایک مخلص دوست اور اس کی اصلاحات کا پرجوش حامی تھا۔ اس کی موت سلیم کے لیے صرف ایک ذاتی سانحہ تھی بلکہ اس کے معزولی اور کل اصلاحات کی منسوخیاں پیش خیمہ بھی ثابت ہوئی۔ علماء کی جماعت
بحثیت مجموعی پہلے ہی سے اصلاحات کی مخالفت کی۔ نیا مفتی اعظم عطا اللہ افندی بھی تمام تر ینیچری کے زیر اثر تھا، لیکن سلیم کی معزولی میں جس شخص نے سب سے زیادہ حصے لے وہ قائم مقام موسیٰ پاشا تھا۔ اس وقت صدر اعظم فوج کے ساتھ محاذ جنگ پر تھا اور موسیٰ پاشا قائم مقام کی حیثیت سے قسطنطنیہ میں اس کی جگہ کام کر رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے مفتی اعظم، ینیچری اور دارالسلطنت کے بعض دوسرے فوجی دستوں کے ساتھ سلیم کے خلاف ایک گہری سازش کی۔ نظام جدید کا ایک حصہ اس وقت باسفورس کے قلعوں کی حفاظت پر متعین تھا۔ بقیہ فوج ایشیا میں تھی۔ باسفورس کے دستہ حفاظت میں 2000 خام سپاہی بھی تھے جو یمکی کہلاتے تھے، اور نظام جدید کے سپاہیوں کے ساتھ اس غرض سے رکھے گئے تھے کہ بتدریج اس سے متاثر ہوتے رہے، لیکن موسیٰ پاشا نے ان میں یہ افواہ اڑا دی تھی کہ سلطان انہیں یہ جبر نظامی دستوں کے ساتھ ملا دینا چاہتا ہے۔ اس خبر سے ان میں سخت برہمی پیدا ہوئی۔ دوسری طرف اس نے یہ کیا کہ سلیم کو، جو اس کی سازش سے بالکل بے خبر تھا، ترغیب دے کر یمکیوں کے نام ایک حکم جاری کرایا کہ وہ نظامیوں کا سا لباس اختیار کر لیں۔ سلطان کا فرزادہ محمد آفندی جو ہی یہ حکم لے کر پہنچا، بغاوت کے شعلے بڑے اٹھے۔ محمد آفندی کو تو اسی وقت باغیوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ دارالسلطنت کے ینیچری دستوں کو لے کر وہ میدان میں جمع ہوئے، وہ عاد کے میدان میں جمع ہوئے، اور وہاں ینیچری نے اپنے شوربے کے دیگیں الٹ دیں اور بغاوت کا اعلان کر دیا، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ سب سلطان کا دیا ہوا کھانا نہ کھائیں گے۔ موسیٰ پاشا نے چونکہ سلیم کو بالکل دھوکے میں رکھا تھا، اس لیے وہ اس صورتحال کے متعلق تیار نہ تھا۔ باغیوں کا سردار کباکچی اور اوغلو جب عاد کے میدان میں آیا، اس وقت بھی موسیٰ پاشا نے سلیم کو فریب دینے کی کوشش کی تھی اور اسی اطمینان دلایا تھا کہ یہ شورش بہت جلد فروغ ہو جائے گی۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ وہ نظامی دستوں کو باسفورس سے طلب کر رہتا اور ان کے آنے تک اپنے باڈی گارڈ کو مدد سے محل کی حفاظت کرتا، اس نے باغیوں کو راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں راضی ہونا تھا نہ ہوئے۔ کباکچی اور اوغلوں کے ہاتھ میں اصلاحات کی خاص طرفداروں کی ایک فہرست تھی۔ اس میں وزراء، اکابر اور داہیان بھی شامل تھے۔ یہ سب کے ساتھ گھسیٹ کر وہاں لائے گئے۔ جب وہاں باڈی گارڈ کو اس جگہ پہ لائے گئے اور نہایت بے دردی سے قتل کر دیے گئے، دو روز تک قتل کا سلسلہ یہ جاری رہا۔ اصلاحات کی تمام طرفدار مارے گئے یا بھاگ گئے۔ آخر میں سلیم نے یہ دیکھ کر کہ اب خود اس کے تخت پر حملہ ہونے والا ہے، ایک فرمان کے ذریعے تمام اصلاحات منسوخ کر دی، لیکن باغی نے اس کی معزولی کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ مفتی اعظم نے، جو اس سازش میں شروع سے شریک تھا، اپنے فتوے سے اس فیصلہ پر قانون کی مہر بھی ثبت کر دی۔ 22 ربیع الاول 1222 ہجری مطابق 29 مئی سن 1807 کو ینیچری موسیٰ پاشا کی سرکردگی میں قیصر سلطانی میں داخل ہوئی۔ سلیم نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ سلطان سلیم نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ نہایت وقار کے ساتھ تخت سے اترا اور محل کے اس حصے میں چلا گیا جہاں شہزادہ مصطفیٰ اب تک نظر بند تھا۔ باغیوں نے مصطفیٰ کو لا کر تخت پر بٹھا دیا۔ سلیم نے اپنے بقیہ مدت عمر، جو صرف 1 سال اور رہ گئی تھی، سلطنت عثمانیہ کے آئندہ وارث شہزادہ محمود کو تربیت دینے میں گزار دی۔ اس طرح سن 1807 سے 1808 تک مصطفیٰ کا راج رہا تھا۔ مصطفیٰ رابعہ 30 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے صرف 13 مہینے حکومت کی، لیکن یہ حکومت محض نام کی تھی۔ اصلی اقتدار ان باغیوں کو حاصل تھا جنہوں نے سلیم کو معزول کر کے اسے تخت پر بٹھایا تھا۔ کباکچی
ओगलू बास्फोरस के किलों का हाकिम मुकर्रर हुआ था। सलीम की तमाम इस्लाहत मनसूख कर दी गई थी। इन वाकयात की खबर से इस उस्मानी फौजें जो दरियाए डानूब के साहली इलाकों में रूस से जंग कर रही थी बहुत मुतमिन और मसरूर हुई। लेकिन सदर आजम इब्राहिम इल्मी पाशा ने, जो इस वक्त सिपा सलार थे, इस बगावत को पसंदगी की नजर से नहीं देखा। इस पर यनीशेरी ने इसे कत्ल कर दिया। इसकी जगह चेल्सी मुस्तफा पाशा को सिपा सलार और सदर आजम मुकर्रर कर दिया गया। इब्राहिम पाशा के कत्ल और चेल्सी मुस्तफा की तकर्रर से फौज में कमजोरी और इंतशार पैदा हो गया था। अगर रूसी फौजों का बड़ा हिस्सा इस वक्त पर्शिया में नेपोलियन से जंग करने में मसरूफ ना होता तो इस कमजोरी से दौलत उस्मानिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। लेकिन इसकी खुशकिस्मती दौलत उस्मानिया की कि इसी दरमियान में 14 जून 1807 को नेपोलियन ने रूसियों को फेडलैंड में ऐसी जबरदस्त शिकस्त दी कि इसके असरात डानूब की रूसी फौजें भी पसपा होने लगी थी। इसके बाद ज़ारा अलेक्जेंडर ने नेपोलियन से सुलह की दरखास्त की, लेकिन कब्र इसके के फरीकैन टलेस्ट के मुकाम पर शरह सुलह तय करते पर्शिया के वजीर आजम हार्ड्सबर्ग ने दोनों के सामने एक दिलचस्प स्कीम पेश की, जिससे मकसूद यह था कि नेपोलियन की तवज्जो पर्शिया पर कब्जा करने के बजाय सुल्तानत उस्मानिया की तकसीम की जानब मायल हो जाए। स्कीम उनकी ये थी कि वलेचिया, मोल्डोविया, बल्गारिया और वेमलिया के सूबे रूस को दे दिए जाए। यूनान और जज़ायर आर्मेनियन पर फ्रांस कब्जा कर ले। बोस्निया, सर्बिया, ऑस्ट्रिया की सुल्तानत में शामिल कर दिए जाए और पोलैंड को असर नौ मरतब करके शाह शक्सेनी को इसका फरमानरवा मुकर्रर कर दिया जाए। सक्सेनी पर पर्शिया की हुकूमत कायम कर दी जाए, लेकिन नेपोलियन पर्शिया को शिकस्त देकर पामाल कर चुका था। वो एक हकीर दुश्मन की पेश करदा स्कीम पर गौर करने के लिए तैयार ना हुआ। ताहम सुल्तानत उस्मानिया की तकसीम का मसला खुद इसके जाती स्कीम के लिए अहमियत से खाली ना था। इस वक्त इसका सबसे बड़ा मकसद सुल्तानत उस्मानिया को नीचा दिखाना था। ताहम सुल्तानत उस्मानिया की तकसीम का मसला खुद इसकी स्कीम में शामिल था। इस वक्त इसका सबसे बड़ा मसला सुल्तानत बरतानिया को निस्तो नबूद कर देना था। लेकिन इसका असूल रूस को बरतानिया से जंग करने के लिए अलेक्जेंडर खातर ख्वाह मुआवजा का उम्मीदवार था। नेपोलियन ने इसे मंजूर कर लिया था। चुनाचे मुआहदा टलेस्ट 7 जुलाई 1807 को खुफिया दफात में यह तय पाया कि बाब आली नेपोलियन के पेश करदा शराइत पर रूस से सुलह न करेगा तो फ्रांस और रूस मुतहद होकर तुर्कों को कस्तंतुनिया और रोमालिया के अलावा बाकी तमाम यूरोपियन वलायतों से निकाल देंगे और इन वलायतियों को बाहम तकसीम कर लेंगे। अब कि फ्रांस बोस्निया, अल्बानिया, यूनान और मकदोनिया पर कब्जा कर लेगा और मोल्डोविया, वलेचिया, बल्गारिया और दरिया से माल्टीज तक के तमाम इलाके रूस को दे दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को राजी करने की गरज से सर्बिया का सूबा इसके लिए छोड़ दिया गया था। इस तरह अलेक्जेंडर को कस्तुनतुनिया हासिल करने में भी असरार था, मगर नेपोलियन जो था इसने कतई इनकार कर दिया। इस खुफिया मुआहदे से जाहिर होता कि नेपोलियन जाती अखराज के लिए अपने हलीफ सुल्तानत उस्मानिया को कुर्बान कर देने पर कहां तक आमादा था। हालांकि रूस से दौलत अलिया की मौजूदा जंग ज्यादा इसी की कोशिश का नतीजा थी। बहरहाल अगस्त 1807 में इसकी वसातत से फरीकीन में आर्जी तौर पर सुलह हो गई थी। इस दौरान में दारुल सुल्तानत की हालत रोज बरोज ज्यादा खराब होती गई और होती जा रही थी।
حکومت کے تمام اختیارات مفتی اعظم اور قائم مقام موسیٰ پاشا کے ہاتھ میں تھے اس وقت، اور یہی دونوں سلطان کے نام سے حکمرانی بھی کر رہے تھے۔ لیکن چند دنوں کے بعد خود ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گئے، اور مفتی اعظم نے کباکچی اور اوغلوں سے سازش کر کے موسیٰ پاشا کو نہ صرف معزول بلکہ جلا وطن بھی کرا دیا۔ اب اس کے بعد طاہر پاشا قائم مقام مقرر ہوا، مگر چونکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہتا تھا، اس لیے مفتی اعظم نے اس سے بھی برطرف کرا دیا۔ طاہر پاشا نے مصطفیٰ پاشا بیر کردار کے پاس جا کر پناہ لی، بیر کدار کے پاس جا کر اس نے پناہ لی، جو روسخ بک کا والی اور سلطان سلیم کا وفادار تھا۔ سلطان مصطفیٰ کے تخت نشینی کے بعد بھی سلطان سلیم کے حامیوں کی ایک جماعت ایسے دوبارہ تخت پر لانا چاہتی تھی۔ بیر کدار اس جماعت کا سردار تھا۔ چنانچہ زہر پاشا کے آنے کے بعد اس نے اپنا ایک معتمد صدر اعظم چلیپسی مصطفیٰ پاشا اور دوسرے وزراء کے پاس بھیجا، اور انہیں یہ سمجھایا کہ مفتی اعظم کاباکچی اور اوغلوں نے صرف اپنی قوت اور اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے فوج میں شورش برپا کر رکھی ہے، اور فوج کے بھروسے پر حکومت کے تمام نظم و نسق کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ بیر کدار نے ابھی اپنے اصلی مقصد یعنی سلیم کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کی تجویز کو بالکل مخفی رکھا ہوا تھا، اور صدر اعظم وغیرہ پر محض یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ صرف مفتی اعظم اور کباکجی اوغلوں کو سزا دینا چاہتا ہے۔ چونکہ صدر اعظم کے اختیار بھی ان دونوں کی وجہ سے پامال ہو رہے تھے، اس لیے وہ بیر کدار سے مل گیا اور کباکجی اور اوغلوں کے قتل کے حکم دے دیا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت اپنے محل میں قتل کر دیا گیا۔ اس اثنا میں بیر کدار ایک عظیم الشان فوج کے ساتھ قسطنطنیہ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے متحد ایان میں حکومت کو طلب کر کے باغی فوجوں کی پشخانی اور سلطنت میں امن و امان قائم کرنے کا حلف لیا۔ اس کے بعد وہ فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سلطان مصطفیٰ نے یہ سمجھ کر مظاہر مفتی اعظم اور یقیقی فوج کے خلاف ہے مفتی کو برطرف کر دیا تھا، اور اس فوج کو توڑ دینے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ مگر بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ بیر کدار کا اصلی مقصد کیا ہے۔ چنانچہ محل کا پھاٹک بند کر لیا گیا اور شاہی دستہ مدافعت کے لیے تیار ہو گیا۔ بیر کدار نے حملہ کا حکم دیا اور تھوڑی ہی دیر میں محل کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اسی درمیان میں مصطفیٰ نے سلیم اور اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ محمود دونوں کو قتل کا حکم دے دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے بعد تنہا وہی سلطنت کا وارث باقی رہ جائے گا، اور پھر کسی عثمانی کو اسے قتل یا معزول کرنے کی جرت بھی نہ ہوگی۔ چنانچہ قبل اس کے کہ بیر کدار محل کے اس حصے میں پہنچ سکے جہاں سلیم نظر بند تھا، مصطفیٰ کے جلادوں نے سلیم کا کام تمام کر دیا تھا۔ سلیم اتنا طاقتور تھا کہ وہ بغیر کسی ہتھیار کے ان جلادوں کا مقابلہ کرتا رہا، اور ان میں سے کئی ایک کو مار گرایا بھی تھا، لیکن آخر میں قلب پر ایک زاری کرب لگنے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکا، اور جلادوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اسے ختم کر دیا۔ اگر یہ مقابلہ چند منٹ اور جاری رہتا تو بیر کدار وہاں پہنچ گیا ہوتا اور سلیم کی جان بچ جاتی۔ جب یہ بیر کدار نے محل میں داخل ہو کے سلیم کو ہر طرف تلاش کرنا شروع کیا تو جلادوں نے اس کی لاش اس کے سامنے پھینک دی اور پکار کر کہا، لو جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ یہ ہے۔ بیر کدار اپنے بادشاہ کی لاش پر گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کبوتان پاشا سعید علی قریب ہی کھڑے ہوا تھا۔ اس نے بیر کدار کا شانہ ہلا کر کہا کہ یہ وقت انتقام کا ہے، رونے کا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور اس ایوان میں آیا جہاں سلطان مصطفیٰ اپنے عہد حکومت کے آخری لمحات نہایت سراسیمگی کی حالت میں گزار رہا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ یہاں کیا کرتا ہے، یہ جگہ اس شخص کے لیے خالی کر جو تجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے۔ بیر کدار نے اسے کھینچ کر تخت سے اتار دیا۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل ہم
اسی جگہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے اگلی قسط نمبر 64۔ اللہ حافظ۔